والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وأحب إلى الله وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله معزز و محتشم حاضرین، اس مرکزی جلوس کے اسٹیج پر فقیر جب بھی حاضر ہوتا ہے تو میری توجہ اور مشاہدات یادوں کے اس جروکے میں چلے جاتے ہیں کہ جب 2009 میں پہلی مرتبہ میرے ممدوح جناب محترم محمد یوسف نگینہ صاحب انہوں نے مجھے یہاں مدعو کیا۔ اس جلوس کی اور یہاں کے اجتماع کی ایک انفرادیت ہے کہ یہاں تمام طبقۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ مجتمع ہوتے ہیں اور مل بیٹھ کر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ہاتھ بلند کر کے اپنے نبی کی عظمتوں کے ترانے گنگناتے ہیں۔ اسی تناظر میں جب آپ احباب ڈیفرنٹس واک آف لائف، مختلف طبقات ہائے زندگی سے تعلق رکھتے ہیں تو تقاضا بھی اس کا یہی ہے کہ ایسے ایشوز پر بات کی جائے کہ جو ویریس اینگلز رکھتے ہیں اور کرنٹ ایرا ان کی ڈیمانڈ کرتا ہے، اس وقت اس کی ضرورت ہے۔ تو اس کا کنکلوژن میرے سامنے 3 پہلو آتے ہیں جس پر اس وقت بات کرنا بہت ضروری ہے۔ ان میں سے آج کا دن 1500واں جشن میلاد ہے، تو میلاد پر بات کی جائے، چونکہ میلاد ہمارا شعار ہے، ایڈنٹی مارک ہے۔ اور دوسرا 6 ستمبر ہے، اور 6 ستمبر ہمارا نیشنل ڈیفنس ڈے ہوتا ہے۔ اہل ایمان اپنے وطن سے کتنی محبت کرتے ہیں اور وطن کے دفاع کے لیے انہیں اس وقت کیا اسٹریٹجی اختیار کرنی چاہیے، ان کی کونسلنگ کیسے کی جائے، ان کو گائیڈ لائن کیسے دی جائے۔ اور تیسرا اور سب سے اہم پہلو 7 ستمبر بھی ساتھ ہی جڑا ہوا ہے، اور 7 ستمبر وہ پاکستان میں یوم تحفظ ختم نبوت کے اعتبار سے کومیموریٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ 3 ویریس اینگل ہیں، اور ان تینوں پر آج کے میلاد کا جو پریزنٹیشن ہے وہ ان تینوں کو محیط ہے۔ وقت کے دامن میں 15 منٹ موجود ہیں، مجھے چونکہ آگے بھی نکلنا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ 15 منٹ کے اندر جو ہو سکتا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات کہ میلاد یہ کیا ہے؟ ہم اہل سنت کا جو سمبل ہے، ایڈنٹی مارک ہے، یہ شعار ہے، علامت ہے۔ اور علم کلام کا قاعدہ یہ ہے کہ ترک العلامتی ترک المعلوم، کہ اگر ایڈنٹی چھوڑ دی جائے، علامت کو چھوڑ دیا جائے، شعار کو چھوڑ دیا جائے
تو پھر پہچان باقی نہیں رہتی۔ بالکل ایسے ہی جس طرح کلچرل ڈیز ہوتے ہیں اور انہیں باقاعدہ پابندی کے ساتھ کومیموریٹ اور سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، چونکہ اگر انہیں چھوڑ دیا جائے تو وہ کلچر اور ثقافت مٹ جاتی ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل اہل ایمان کا شعار وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہے۔ اہل حق اور اہل سنت کا شعار وہ میلاد ہے، محفل میلاد ہے۔ اگر ہم اسے چھوڑ دیں گے یا اسے مدھم کریں گے یا اس کو اس ٹائٹل کے ساتھ کومیموریٹ نہیں کریں گے تو گویا کہ ہماری پہچان مدھم ہو جائے گی۔ اور دوسرا پہلو کہ جو چیز انسان کی پہچان ہوتی ہے، شعار بن جاتی ہے، آئیڈینٹی مارک بن جاتا ہے، اس کی حفاظت بھی بہت ضروری ہو جاتی ہے۔ حفاظت جب انسان کرتا ہے تو دو چیزیں ہیں جہاں انسان کو آنا پڑتا ہے، ایک اوفینسو ہو کر بات کرنا اور ایک ڈیفینسو ہو کر بات کرنا، آگے نکل کر بات کرنا، اپنے لوگوں کے جذبات کو ولولے دینا اور ان کو عشق کی ایک نئی مہمیز لگانا۔ اور ظاہر ہے جب کوئی چیز علامت بنتی ہے تو پھر اس پر ایلیگیشنز اور اعتراضات بھی آتے ہیں، تو ان اعتراضات کا دفاع کرنا اس وقت ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ سٹک نہیں ہو جائیں کسی جگہ، آگے بڑھنے کی سوچ بھی ہمیشہ پیدا رہے۔ جس طرح یہ جلوس اور یہ سارا سلسلہ آپ دیکھتے ہیں کہ دن بدن اس کے اندر نظم ہے، ضبط ہے، نظم و ضبط اچھا نظر آتا ہے اور یہ پہلے سے بہتر ہو رہا ہے، تو دوسری طرف ہمیں نظریاتی طور پر بھی اعتراضات زیادہ بڑھ رہے ہیں پرانے ہی، لیکن وہ رنگ اور روپ نیا اختیار کر کے سامنے آتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری اتنی زیادہ بنتی ہے کہ ہم اس بات کے بارے میں آگہی حاصل کریں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کیوں کومیموریٹ کرتے ہیں، اور اس شعار کی حفاظت کے لیے ہم سے جتنا ہو سکتا ہے ہم اس کی کوشش کریں۔ اس پر ایک بات صرف عرض کر دیتا ہوں، سیدی امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے فتاوی رضویہ کی 30ویں جلد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مواقع کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نہیں بلایا، ان میں سے ایک واقعہ وہ لکھا ہے کہ جب ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، یہ بات بالکل واضح رہے کہ نبی کا میلاد پیدا ہونا وہ ایکسٹرا آرڈینری ہوتا ہے، وہ غیر معمولی ہوتا ہے، اس کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے۔ یہ ایسا وصف ہے کہ جو اسے مانتا ہے وہ ذات کو تسلیم کرتا ہے، اور جو اسے تسلیم نہیں کرتا وہ ذات میں بھی گو مگو کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر سجدے میں رکھتے ہیں، تو جو آواز سنائی دیتی ہے سننے کے لیے بھی کان چاہیے اور سنانے کے لیے بھی زبان چاہیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے ہیں، ربی حب لی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے سپرد فرما دے۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم وقت ولادت ہمیں بھولے نہیں، امت کو نہیں بھولے، تو وفادار امت کی وفا اس سے تقاضا کرتی ہے کہ وہ نبی کے میلاد کو نہ بھولے۔ اسی وجہ سے یہ امت اپنا شعار بنا کے کہتی ہے، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ اس وجہ سے یہ امت اس میلاد کی کومیموریشن کو مختلف جہتوں سے اپنا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتی ہے اور اسے اپنا شعار سمجھتی ہے، اور صرف اسے اپنے تک محدود نہیں رکھتی۔ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مولد کو جو کومیموریٹ کیا ہے اس کا انداز بالکل منفرد ہے، اس کی پیک اور کلائمیکس کو ہم نہیں پا سکتے، اس وجہ سے کہ ہماری سوچ بھی محدود، علم بھی محدود، اور ہم نے مشاہدہ نہیں کیا۔
بن دیکھے بات کر رہے ہیں. جنہوں نے دیکھا ان کی بات کا انداز اور ہے. آج صدیوں بعد بن دیکھے اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہے تو کیفیات یہ ہیں کہ سب کے دل مجتمع ہو جاتے ہیں محبت رسول پر, توجہ ہو جاتی ہے جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اگر وہاں نہ بھی ہو تو توجہ گنبد خضرا کی طرف چلی جاتی ہے. کیفیات انسان کی قلب کی بہت مضبوط ہو جاتی ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خوبصورت پیرائے میں نہ صرف بیان کیا کہ بیان کر کے یادوں کے نقوش کو مضبوط کیا جائے, شعار کو مستحکم کیا جائے, اپنی روٹس کو مضبوط کیا جائے, بلکہ اپنی اولادوں کے سامنے بیان کیا تاکہ ہماری اولادیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکسٹرا آرڈینری ولادت, جو آپ کا غیر معمولی میلاد آپ کی نبوت کی دلیل ہے, اسے کمیموریٹ کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور مضبوطی ایمان میں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں اور اپنی توحید کو بھی مستحکم کریں. ٹائٹل یہ لے کے آئیں محفل میلاد. میلاد کا ٹائٹل جب سامنے نظر آتا ہے تو یہ کسی کا خیال ہے کہ شاید یہ شرک ہو جاتا ہے. یہ ٹائٹل تو اس شرک کی نفی کرتا ہے. خدا وہ ہے جس کی شان یہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد, اور مصطفیٰ کریم وہ ہے جن کی ولادت ہوئی ہے. ہم اس وجہ سے میلاد مصطفیٰ کا ٹائٹل اپناتے ہیں. لہٰذا یہ کنفیوژن بالکل دور ہونی چاہیے. مسکنسیپشن پھیلائی جاتی ہے شاید میلاد سے, اشتراک کے لفظی سے شاید یہ شرک ہو جائے گا, اور ایسا شائبہ دے کے امت کو ڈرایا جاتا ہے. ہم پوری مستحکم بنیادوں پہ کھڑے ہو کے ٹائٹل سامنے رکھ کے کہتے ہیں خدا وہ ہے جو ازلی ابدی ہے اور اللہ تعالیٰ پیدائش سے پاک اور مبرہ ہے, اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے کہ جن کی ولادت باسعادت ہوئی ہے, اور جس گڑی میں ہوئی ہے وہ گڑی ہمیں 1000 گڑیوں سے اعلیٰ و ارفع لگتی ہے. دوسری بات کہ وہ اپنی نئی نسل کی طرف توحید کے ساتھ ساتھ شکر کے جذبات منتقل کرتے ہیں. یہاں جو بچے آپ اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں یہ بچے ہماری مستقبل ہیں. انہوں نے اپنے دین کو سیکیور کرنا ہے. اگر ہم ان کی تربیت کی طرف توجہ نہیں کریں گے, ساتھ نہیں لائیں گے اور ان کو اویئرنیس فراہم نہیں کریں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اپنے شعار کی پختگی کو ہم نے ان کی طرف منتقل نہ کیا تو شعار مدم پڑ جائے گا. پھر جس کا جی چاہے گا جس انداز سے ان کے خالی قلب پر حملہ کرے گا اور حملہ کرنے کے بعد انہیں راستے سے ہٹا دے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کتنی مضبوطی سے یہ ورثہ اپنی نئی نسل کی طرف منتقل کیا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی طرف جاتے ہیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال بڑے بوڑھے جوان اور خواتین تو کرتی ہی ہیں, لیکن وہاں پیش بچے ہوتے ہیں. بچے آگے بڑھے ہیں اور آگے بڑھ کر انہوں نے اپنی زبانوں سے یہ کلمات کہے جو قیامت تک عشق کی حرارت پیدا کرتے ہیں. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا. بچہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہے وجب الشکر علینا وجب الشکر علینا. سوال کیا جائے ارے بچے کے اندر یہ شکر کے جذبات کہاں سے آئے؟ آج یہ بچہ جھنڈا اٹھاتا ہے, جھنڈی اٹھاتا ہے, بیج لگاتا ہے, معمولات ہے, شعارات ہے, اگر خدا نہ خواستہ گرنے لگے اٹھاتا ہے, چومتا ہے, سر پہ رکھتا ہے اور کہتا ہے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک رسول تو پھر کہیں ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. اتنی محبت کہاں سے آئی؟ یہ ورثے میں منتقل ہو رہی ہے. صحابہ کرام نے جو بچوں کو آگے کیا انہوں نے یہ کلمات کہے طلع البدر علینا وجب الشکر علینا. بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ بچوں کو آگے کر کے بتا دیا ارے دشمنوں سن لو, تم ہمیں مٹا سکتے ہو, ہمارے نظریے کو نہیں مٹا سکتے. تم ہمیں بجھا سکتے ہو لیکن ہم نے اپنا یہ نظریہ مصطفی محبت کا نظریہ اپنے شعار اپنی نسلوں کی طرف منتقل کر دیے ہیں. یہ جلوس, یہ محافل, یہ گھر انعقادات, جھنڈے جھنڈیاں, بچوں کو ساتھ سجا کے لانا, ہم بتا رہے ہیں
کل کے دشمن کو بھی آج کے دشمن کو بھی بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے اور ان کے نام پہ مر مٹنے کا جذبہ کل یعنی ہمارے اندر بھی تھا اور آج ہماری نسل کے اندر بھی موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا بچہ صرف یہ نہیں بلکہ اگر یہ صحیح معنوں میں اویئرنس دی, چیزوں کو ٹرانسفر کر دیا, شعار کی حفاظت اسے سکھائی, تو پھر وہ بلند آواز سے اور ببانگ دہل کہتا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ آباد زندہ آباد. اسے نہ چھوٹا مرزا گمراہ کر سکتا ہے نہ بڑا مرزا گمراہ کر سکتا ہے, اسے کسی بھی اعتبار سے کوئی پریشان نہیں کر سکتا. کب کہ جب ہم نے میلاد کے شعار کو مستحکم رکھا پوری امانت اور دیانت کے ساتھ, جس طرح ہمارے بڑوں نے محبت کا نور شعار کی حفاظت غیرت کے ساتھ ہمارے سینوں میں منتقل کی, ہم اگر اپنی نسلوں کی طرف منتقل کریں. یہاں اس بات کو میں ختم کرتا ہوں, پہلی کو کوسچن مارک یہ ہے کہ کیا جس طرح ہمارے ماں باپ نے ہمارے سینوں میں محبت رسول گوند کے ڈالی, کیا ہم بھی اپنی نسلوں میں ڈال رہے ہیں؟ اس طرح وہ محبت مستحکم ہے, انہیں آگے بڑھا رہے ہیں؟ اگر بڑھا رہے ہیں تو پھر آپ کو مبارک کہ اب یہ ورثہ آپ کی نسل کی طرف منتقل ہو گیا ہے. اب کوئی پریشانی نہیں, کوئی مٹانے والا اسے مٹا نہیں سکتا, بجھا نہیں سکتا, مدم نہیں کر سکتا. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آگاہ ہو جائیے, خبردار ہو جائیے اور اس کی طرف توجہ فرمائیے. دوسری بات کہ 6 ستمبر یہ نیشنل ڈیفنس ڈے ہے, اور نیشنل ڈیفنس ڈے یہ وطن عزیز پاکستان ہمارا اسلامی قلعہ ہے, اور کسی بھی باؤنڈری پر کھڑا ہونے والا شخص وہ اگر مسلمان نہ ہو تو صرف اپنے اسلحے کے زور پہ لڑتا ہے, اور اگر وہ مسلمان ہو تو وہ اسلحہ نہیں اپنے ایمان کے زور پہ لڑتا ہے. یہاں ایمانی بنیادوں کو مستحکم کرنا ہوگا. وطن عزیز پاکستان کل بھی جب بنایا جا رہا تھا تو علماء نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی, اکابر نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی. اسے محض ایک سلوگن یا نعرہ نہیں سمجھیے کہ بچے بچے کی زبان پر وہ مدینہ طیبہ کا نقشہ موجود تھا اور وہ کہہ رہے تھے لے کے رہیں گے پاکستان, بن کے رہے گا پاکستان. وہ کہہ رہے تھے پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور انہوں نے پوری تندہی کے ساتھ بچوں نے یہ پرچم اٹھایا, بچوں نے یہ مشن سنبھالا, اور جب سنبھالا تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی صورت میں یہ عظیم سرزمین ہمیں عطا فرمائی. پھر نعرہ بدلا اور بچے یہ کہنے لگے, اسے معمولی مت سمجھنا, یہ جو ہماری زبانوں پر لا الہ الا اللہ آیا ہے یہ کسی سیکولرزم کی, کسی ایتھیسٹ کی یا کسی لبرل کی آواز نہیں ہے, یہ محمد عربی کے غلاموں کی آواز ہے. یہ علماء کی محنت ہے کہ جنہوں نے ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ کو جاری کیا. ہم نے اسی بنیاد پر اس وطن کو حاصل کیا. حضرت اقبال نے بھی اسی پہلو کی طرف توجہ دی تھی, وہ اقبال جو حضرت داتا صاحب علیہ رحمہ کے پہلو میں آتا ہے اور آ کے کہتا ہے خاک پنجاب ازدم او زندہ گشت. اور سن لو, پنجاب کی دھرتی اگر کھلی ہے تو اس بابے کے نور سے کھلی ہے. اور یہ حضرت داتا صاحب علیہ رحمہ اور ایسے بزرگ, ان کا جب فیضان شامل ہوا تو پھر نعرہ بدلا, اولیاء کا ہے فیضان پاکستان پاکستان. ہم اپنی سلامتی کے سارے اداروں سے, محب وطن لوگوں سے یہ ریکویسٹ کریں گے, نیشنل ڈیفنس ڈے کے موقع پر جس طرح آپ یہ سمجھتے ہیں کہ باؤنڈری پر کھڑا ہوا بندہ سرحد کی حفاظت کرتا ہے, اسی طرح ایک ریلیجیس اسکالر, ایک عالم, ایک مسجد کا امام جو قرآن کی تعلیم دیتا ہے, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر مر مٹنے کا جذبہ دیتا ہے, وہ نظریاتی سرحدوں کا محافظ ہوتا ہے. جس طرح وہ قابل احترام ہے اسی طرح یہ بھی قابل احترام ہے. اگر آپ سرحدوں کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو سرحدیں لکیروں سے نہیں نظریوں سے محفوظ ہوتی ہیں. پاکستان تو بنا ہی دو نظریہ, دو قومی نظریے کی بنیاد پر تھا, اور یہ دو قومی نظریہ کیا ہے کہ مسلمان جہاں بھی ہو وہ ایک ہے, اور اپنے مشن کے لیے وہ مرنا بھی اعزاز سمجھتا ہے اور بچ جانا بھی اعزاز سمجھتا ہے. مر کے آئے
تو پھر شہید کہلاتا ہے، بچ کے آئے تو غازی بن کے اپنے اعزاز اور افتخار کو سنبھالتا ہے۔ اگر آپ اپنے عزیز پاکستان میں استحکام چاہتے ہیں تو پھر ایسی زبانوں پر خصوصی توجہ دیجئے جو اس درستی کو مستحکم کرنے والے نظریات کے خلاف اٹھتی ہیں، جو ہمارے اکابر کے خلاف اٹھتی ہیں، اولیاء کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں، اور ہمارے ان اکابرین کے بارے میں بات کر کے کہ جنہوں نے اس وطن کے لیے پوری گراؤنڈ بنائی ہے، وہ باتیں کر کے ہمارے دلوں کو زخمی کیا جاتا ہے، ان روحوں کو تڑپایا جاتا ہے، اور ان کے لیے مختلف قسم کی بری باتیں کی جاتی ہیں۔ انہیں آج لگام دی جائے تاکہ کسی بھی قسم کی کنفیوژن سے، کسی بھی اعتبار سے آپ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اس فتنے نے جو نیگیٹو کو پروان چڑھایا، نقصان کیا ہوا؟ فوج کی محبت سینوں سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ فوج جو سرحد کی محافظ ہے، یہ ذمہ داری آپ کی بنتی ہے کہ جہاں آپ اپنے لیے پورا سیکیور نظام لے کے آتے ہیں اور اس کو ڈیفینسو اوفینسو پوزیشنوں پر آ کے سنبھالتے ہیں، اسی طرح نظریے کی محافظت کے لیے علماء، اولیاء اور اکابرین ان کی دی ہوئی فکر کی محافظت اور ان سارے احباب کی حفاظت اور انہیں عزت و تکریم دینا، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس حوالے سے نیگیٹو کو ختم کیا جائے اور پازیٹیوٹی کو پھیلایا جائے اور انہیں پرموٹ کیا جائے۔ جب یہ نظریہ اور دھرتی کے محافظ سامنے آئیں گے تو پھر ہر زبان پر یہ آواز ہوگی، پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تیسری اور آخری بات کہ 7 ستمبر یوم تحفظ ختم نبوت ہے۔ اسلام میں آنے کے لیے کلمہ توحید ضروری ہے اور باقی رہنے کے لیے ختم نبوت کا تحفظ بہت ضروری ہے۔ اور جب اس ایشو پر آتے ہیں تو یہاں اس کے 2 پہلو ہو جاتے ہیں۔ ایک پہلو کہ ختم نبوت کے بارے میں اویئرنس، اور دوسرا رد قادیانیت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ انبیاء کرام جتنے بھی آئے تو 1,24,000 انبیاء کرام جب تشریف لائے تو ان کے 2 پہلو ہوتے تھے۔ ایک پہلو کہ وہ ماں قبل آنے والی ساری کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں، اور دوسرا اپنے ماں بعد آنے والے کے بارے میں اعلان کرتے ہیں، اویئر کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ جناب عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، آپ نے ماں قبل کی بات کرتے ہوئے یہ کہا، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، ماں قبل کی ساری کتابوں کی میں تصدیق کرتا ہوں، اور بعد میں آنے والے کے میلاد کے بارے میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد وہ آ رہے ہیں، ان کی خوشخبری دے رہا ہوں، مبشرا خوشخبری سنا رہا ہوں، آمد مصطفیٰ کا اعلان کر رہا ہوں، وہ آ رہے ہیں جن کا نام احمد ہے۔ جب ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دونوں ذمہ داریاں تھیں۔ آپ نے پہلے سارے انبیاء کی تصدیق کروائی، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، یہ تصدیقات کروائیں، لیکن بعد میں آنے والے کے بارے میں حضور نہیں بولے۔ قرآن اترا، سورہ احزاب کے بعد کی خبر سن لو، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، خود اس کی وضاحت فرمائی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وما علینا۔